کہا جاتا ہے اگر کوئی گھر یا کوئی بھی بلڈنگ، چاہے وہ اسکول ہو، ہاسپٹل ہو یا ہاسٹل، اسے 40 دن تک خالی چھوڑ دیا جائے تو وہاں بھوت، پریت اور جن جیسی چیزیں رہنے لگتی ہیں، اور خاص کر ہاسٹل جو بننے کے بعد کئی مہینے تک بند رہتے ہیں۔ کیرلا میں ایک گرلز ہاسٹل تھا جس میں یہ افواہیں تھیں کہ وہاں کئی بار لڑکیوں کو الگ الگ طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آخر سارا کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اسی ہاسٹل میں رہنے آئی؟ تو آئیے سنتے ہیں سارا اور اس ہانٹڈ ہاسٹل کی کہانی۔ اور اگر آپ کو ہارر اسٹوریز پسند ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے اس ڈراؤنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سارا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر 20 سال ہوگی۔ کالج دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے اس نے اس ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاسٹل کی وارڈن سارا کو 4تھ فلور پہ لے گئی۔ وہاں ہر فلور پہ 3 کمرے تھے۔ وارڈن نے ایک کمرے میں جا کر سارا کو اس کے کمرے میں رہنے والی 2 اور لڑکیوں سے ملوایا اور ان کا نام بتایا، ریا اور کاجل۔ ریا اور کاجل نے اسے ہیلو کرا اور سارا کا سامان بھی شفٹ کرانے میں اس کی مدد کی۔ کچھ ہی دن میں تینوں بہت اچھی دوست بن گئی تھیں۔ ایک رات سارا اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے سنا جیسے اوپر والے فلور پہ کوئی کرسیاں کھینچ رہا ہے، لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ جس فلور پہ وہ رہتی تھی وہ لاسٹ تھا اور اس کے اوپر خالی چھت تھی۔ سارا سن کر تھوڑا ڈر رہی تھی۔ اس نے ریا کو اٹھا دیا، لیکن ریا نے اسے بتایا کہ یہ سب آوازیں تو یہاں آتی رہتی ہیں اور تم اسے اگنور کر دو اور سو جاؤ۔ لیکن سارا نے یہ آواز پہلی بار سنی تھی۔ اسے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ یہ جاننا بھی چاہتی تھی کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ سارا اگلے دن اپنی وارڈن سے اس بارے میں پوچھتی ہے، پر وارڈن کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی کچھ ڈراؤنا نہیں دیکھا۔ سارا اگلی رات کالج سے بہت لیٹ آتی ہے کیونکہ اس کے ایگزام چل رہے تھے اور وہ کالج کی لائبریری میں ہی رک گئی تھی پڑھائی کرنے کے لیے۔ ہاسٹل آتے آتے 1 بج چکا تھا اور ہاسٹل کی گلی بالکل سنسان ہو گئی تھی۔ وہاں کی لائٹس بھی بند ہو چکی تھیں۔ سارا جب ہاسٹل کے گیٹ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی نظر ہاسٹل کی چھت پہ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کوئی لڑکی ہے جس کی صرف پرچھائی جیسی نظر آ رہی ہے اور وہ چھت پہ ٹہل رہی ہے۔ سارا سوچتی ہے، اتنی رات میں کون لڑکی ہے جو چھت پر اکیلے ٹہل رہی ہے، جبکہ یہاں تو بھوتوں کی افواہیں بھی اتنی مشہور ہیں۔ سارا اپنے روم میں جانے کے لیے لفٹ لیتی ہے۔ سارا جب لفٹ سے 2nd فلور پر پہنچتی ہے تبھی اچانک سے لفٹ رک جاتی ہے اور اس کی لائٹس بھی بند ہو جاتی ہیں۔ سارا گھبرا جاتی ہے اور وہ چیختی ہے کہ کوئی ہے؟ کوئی تو لفٹ کھول دو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ لفٹ کا دروازہ اچانک سے کھلتا ہے اور سارا سے تھوڑی دور ایک لڑکی کھڑی تھی جو پوری طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پہ اتنا اندھیرا پڑ رہا ہے کہ وہ بالکل کالی نظر آ رہی ہے، لیکن اس فلور کی لائٹ جل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی کھڑی ہوئی سارا کو ہی گھور رہی تھی اور جیسے اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ لفٹ یہاں کھلے گی۔ سارا اسے دیکھ رہی تھی اور لفٹ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے اور سارا 4تھ فلور پہ آ جاتی ہے۔ سارا روم میں آ کر کاجل اور ریا سے سب بتاتی ہے تو وہ دونوں بھی گھبرا جاتی ہیں، لیکن لفٹ کا رکنا، اس لڑکی کا وہیں پہ کھڑا ہونا یہ ثابت نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کوئی بھوت تھا، اس لیے وہ لوگ وارڈن سے کچھ نہیں کہتی۔ سارا کہتی ہے، جب میں ہاسٹل آ رہی تھی میں نے کسی لڑکی کو چھت پہ ٹہلتے دیکھا تھا۔ آخر وہ کون ہوگی جس کے اتنی ہمت تھی؟ آخر وہ کون ہوگی جس کے اتنی ہمت تھی کہ اس ہاسٹل میں وہ اکیلی چھت پہ ٹہل رہی تھی؟ سارا ان سے اوپر چلنے کو کہتی ہے۔ پہلے تو ریا اور کاجل منع کر دیتی ہیں، لیکن سارا کی ضد کی وجہ سے انہیں جانا پڑتا ہے۔
جب وہ تینوں اوپر پہنچتی ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ نیچے آ جاتی ہیں۔ کاجل کہتی ہے لگتا ہے تمہیں وہم ہوا ہے، یا پھر جو لڑکی اوپر ہوگی وہ اب تک نیچے چلی گئی ہو، اس لیے ہمیں وہاں کوئی نہیں دکھا۔ سارا اس کی بات مان لیتی ہے اور وہ تینوں سو جاتی ہیں۔ اگلی رات جب سارا پھر کالج سے لیٹ آتی ہے تو وہ چھت کی طرف دیکھتی ہے۔ چھت پر وہی لڑکی کھڑی تھی اور اس بار وہ چھت سے جھک کر سارا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سارا کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ سارا سوچتی ہے کہ آج میں اکیلی ہی جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر یہ کون ہے جو روز رات میں 1 بجے دکھائی دیتی ہے۔ سارا پھر وہی لفٹ لے کر چھت پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی جہاں سارا نے اسے دیکھا تھا اور وہ سارا کو دیکھ کر اس کی طرف دھیرے دھیرے پلٹتی ہے۔ سارا کو وہ لڑکی صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ صرف ایک کالی پرچھائی کی طرح کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ سارا کہتی ہے کہ کون ہو تم؟ کیا تم وہی ہو جو کرسیوں کو گھسیٹتی ہے اور لوگوں کو ڈراتی ہے؟ لیکن وہ لڑکی کچھ نہیں بولتی۔ سارا اس کے قریب جاتی ہے تو اسے دکھتا ہے کہ اس لڑکی کے چہرے پہ خون بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی ڈراؤنی تھیں اور اس کے ناخن کالے اور لمبے تھے۔ سارا سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ سارا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ لڑکی سارا کو گلے سے پکڑ لیتی ہے اور چھت سے نیچے لٹکا دیتی ہے۔ سارا چھٹپٹاتی رہتی ہے اور اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن وہ لڑکی اپنا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ سارا ہاسٹل کی چھت سے نیچے آ کر گرتی ہے اور مر جاتی ہے۔ چھت سے گرنے کی وجہ سے وہاں لوگوں کو یہ ایک ایکسیڈنٹ لگتا ہے اور وہ ہاسٹل یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ کاجل اور ریا کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر سارا کی موت کیسے ہوئی تھی۔ کیا وہ لڑکی صرف سارا کو دکھائی دیتی تھی؟ یہ تو ایک راز رہ جاتا ہے، لیکن وہاں لڑکیوں کو آوازیں اکثر سنائی دیتی رہتی تھیں۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اس ہاسٹل میں کیا ہوا تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، ہم اس کا دوسرا پارٹ بنائیں گے۔